السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے کمپلیٹ کر لیں گے آج۔ وَقُلْ مِنَ الْكَلَامِ مَا رَاقَ بِالْمَقَامِ كَرَائِقِ الْأَشْعَارِ وَطَيِّبِ الْأَخْبَارِ وَاتْرُكْ كَلَامَ السَّفَلَةِ وَالنُّكَتَ الْمُبْتَذَلَةِ وَلَا تَكُنْ مِلْحَاحًا وَاجْتَنِبِ الْمِزَاحَ فَكَثْرَةُ الْمُجُونِ نَوْعٌ مِّنَ الْجُنُونِ۔ وَقُلْ قال یقول سے فعل امر ہے، اور کہو، من الکلامی بات میں سے، یا وقل کلامن ایسی بات کہو، یا وقل من الکلام ایسی یعنی بات کہو، بس ایک ہی بات ہے، چاہے من لگا لو چاہے بغیر من کے یوز کرو۔ جیسے اکل تو طعام، میں نے کھانا کھا لیا، اکل تو من الطعام یعنی میں نے کھانے میں سے کھا لیا، یعنی کھانا کھا لیا، تب بھی مراد وہی ہوتا ہے، تو من سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقل من الکلام، اور ایسی بات کہو، ما موصولہ ہے جو، راقہ باب نصرہ سے، راقہ یروقو صاف شفاف ہونے کے معنی میں آتا ہے، مناسب ہونے کے معنی میں آتا ہے، مناسب ہونا، صاف شفاف ہونا۔ وقل من الکلامی، اور ایسی بات کہو، ما راقہ جو مناسب ہو، کس کے، بالمقام، مقام کس کو بولتے ہیں، جگہ کو بولتے ہیں، موقع، جگہ موقع۔ مقام کی جگہ مقامات آتی ہے، مقامات۔ ضروری نہیں ہے کہ الف اور تا جو جمع آتی ہے وہ اسی کے آتی ہے جس کے آخر میں گول تا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ مذکر کی بھی جمع آ سکتی ہے الف اور لمبی تا کے ساتھ، جیسے مقام کی جمع مقامات۔ مارا قبل مقامی جو جگہ کے موقع کے مناسب ہو، راقہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، راقہ راقہ راقو راقت، ایسے تو ما راقہ جو بات مناسب ہو موقع کے، ایسی بات کہو، کیسے کا، جیسے رائق الاشعار، رائق راقہ یروق سے اس میں فائل ہے، رائقن، جیسے قال یقول سے قائل، زاد یزید سے زائد، خاف سے خائف، حمزہ لگ جاتا ہے، تو راقہ سے رائقن، تو رائقن کے معنی جو مناسب ہو، اچھا ہو جو۔ تو الاشعار الرائقہ اصل میں موصوف صفت ہے کہ اچھے اشعار، تو اسی کو میں نے بتایا ہوا ہے، اور ابھی بھی بتا دیتا ہوں، گرامر میں ہم اپنی کلاس میں بتاتے ہیں، اب جو ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے کہ موصوف صفت کو آپ مضاف مضاف الیہ کا پیٹرن دے کے بھی رکھ سکتے ہیں، معنی سیم رہیں گے، جیسے رائق الاشعاری مضاف مضاف الیہ کا پیٹرن ہے، کیونکہ رائق مضاف ہے، الاشعاری مضاف الیہ ہے، لیکن ترجمہ وہی موصوف صفت والا ہی ہے، الاشعار الرائقہ، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں بہت ہوتا ہے ایسا کہ موصوف صفت کو مضاف مضاف الیہ میں چینج کر دیتے ہیں، لیکن ترجمہ موصوف صفت کا ہی رہتا ہے، اسی لیے کرائق الاشعار آیا ہوا ہے کہ جیسا کہ اچھے اچھے اشعار کا، حرف جر ہے اسی لیے رائقی پہ زیر آیا ہوا ہے، اشعاری مضاف الیہ ہے اس لیے اس پر زیر آ رہا ہے، جیسے اردو میں جیسے جوامع الکلم بولتے نا، جوامع الکلمی مطلب جامع کلمات، تو وہ بھی الکلم الجوامع، وہ صفت بعد میں ہے، لیکن موصوف صفت کو مضاف مضاف الیہ بنا دینا ایک عام بات ہے عربی میں، جیسا کہ اچھے اچھے اشعار، و طیب الاخبار، دیکھو سیم وہی، طیب الاخبار اصل میں الاخبار الطیبہ ہے، الاخبار الطیبۃ اچھی اچھی خبریں، اچھی اچھی باتیں، یہاں پر بھی صفت کو مضاف بنایا، مضاف مضاف الیہ میں چینج کیا، طیب الاخبار کر دیا، طیبی میں بھی زیر کا، یہ کاف کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یعنی کا طیب الاخبار، جیسے کہ اچھی اچھی خبریں، اچھی اچھی باتیں، عمدہ اشعار سنا دیے۔ وَتْرُكْ كَلَامَ السَّفَلَةِ، ترک یترکو چھوڑ دینا، وَتْرُكْ فعل امر ہے، پیچھے سے ملائیں گے تو وَتْرُكْ پڑھا جائے گا، اگر پیچھے واو نہ ہو تو حمزہ وصلی پھر پڑھنے میں آئے گا اور اس پر پیش پڑھیں گے، اترک پڑھیں گے، کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے تو اس لیے اترک پڑھیں گے۔ وَتْرُكْ اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو، کلام السفلتی مضاف مضاف الیہ، کلامہ مضاف ہے، بات، کس کی بات چھوڑ دو، السفلہ، سافل کی جمع ہے سفلتن، گھٹیا لوگوں کو بولتے ہیں، گھٹیا لوگ، جیسے کافر کی جمع کفرتن آتی ہے، فاجر کی جمع فجرتن آتی ہے، ظالم کی جمع ظلمتن آتی ہے، تو سافل کی جمع سفلتن، یعنی گھٹیا لوگوں کی بات چھوڑ دو، گھٹیا لوگوں جیسی باتیں نہ کرو، یہ سب چھوڑ دو۔ وَالنُّكَتَ الْمُبْتَذَلَةَ، نکت جمع ہے نکتتن کی جمع نکتن، باتیں،
النکت المبتذلہ، یہاں پر دیکھو انہوں نے موصوف صفت جو کا تو لکھ رکھا ہے یہاں پر، یعنی انہوں نے اس کو مضاف مضاف الیہ کی شکل نہیں دی ہے، تو ترجمہ کریں گے المبتذلہ بولتے گھٹیا بات ہے، المبتذلہ عربی میں گھٹیا باتیں کے لیے آتا ہے۔ دیکھو ڈکشنری میں آپ کو کہاں ملے گا المبتذلہ، اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سنگل سنگل لکھ لو، المبتذلہ ایک ایک حرف کر کے لکھ لو سنگل سنگل۔ المبتذلہ کا وزن کیا ہوا؟ المفتعلہ، فعلہ سے وزن نکالتے ہیں تو المبتذلہ المفتعلہ۔ تو المفتعلہ میں اصل کلمے کون کون سے ہوتے ہیں؟ فاعل نام ہوتے ہیں، یہ تو فکس ہے فاعل نام، کیونکہ کوئی بھی وزن نکالیں گے آپ تو کسی بھی وزن میں فاعل نام اصلی ہوگا، تو فاعل نام کے مقابلے میں جو بھی حرف آ رہا ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ تو فا کے مقابلے میں با آ رہا ہے دیکھو، اور عین کے مقابلے میں ذال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے مقابلے میں لام ہی آ رہا ہے۔ تو با، زال اور لام یہ تین حرف اصلی ہوئے، با، زال اور لام میں ہمیں المبتذلہ 100% کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور ڈکشنری میں دیکھ بھی سکتے ہیں، با، زال، لام اس میں نکل جائے گا۔ النکت المبتذلہ، گھٹیا باتیں بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ نکت، نکتتن کی جمع، ٹھیک ہے، گھٹیا باتیں چھوڑ دو۔ یہ بھی وترک کا کیا بن جائے گا؟ دوسرا مفعول بن جائے گا۔ ولا تکن ملحاحا، کانا یکون ہونا، لا تکن مت ہو، کیا نہیں ہو؟ ملحاح۔ اب دیکھو ملحاح دیکھنا ہے آپ کو، ڈکشنری میں دیکھنا ہے، ملحاح نہیں مل رہا ہے تو ملحاحن کو پہلے کیسے لکھ لو؟ سنگل سنگل لکھ لو، ملحاحن۔ ملحاحن کس وزن پر ہو گیا؟ مفعالن۔ تو مفعالن میں فاعل لام اصل ہوگا، تو فاعل لام کے مقابلے میں دیکھو، فا کے مقابلے میں لام ہے، عین کے مقابلے میں ہا آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں پھر ہا آ رہا ہے، تو لام ہا ہا، لام ہا ہا، یہ اصلی ہمارے روٹ ورڈ نکل گئے، یہ مادہ نکل گیا، تو لام ہا ہا میں ہمیں ملحاحن لکھا ہوا انشاءاللہ 100% ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی وزن کو دیکھنے کا، کسی بھی لفظ کو تلاش کرنے کا ڈکشنری میں۔ اور تم کیا مت بنو، ملحاح عربی میں ضدی کے معنی میں آتے ہیں، ضدی، ملحاحن ضدی، اور ضدی مت بنو، کانا کی خبر بنے گی، اسی لیے ملحاحن کیا بننا ہے؟ منصوب ہو رہا ہے، جیسے لا تکن جاہلن، جاہل مت بنو، ہے نا، کن عالمن، عالم بنو، تو چاہے فعل امر ہو، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل نہیں ہو، کان اگر ہے تو اس کو اس کی خبر، اس کا اسم اور اس کی خبر چاہیے۔ تو تم ضدی مت بنو، وجتنب المزاح، مزاح کس کو بولتے ہیں؟ مذاق کو بولتے ہیں، مزاح مذاق۔ اجتنب، یجتنبو بچنے کے معنی میں آتا ہے، باب افتعال سے، اجتنب فعل امر تھا، آگے ملایا تو اجتنبل، واو پیچھے سے ملایا تو حمزہ وصلی گر گیا، وجتنبل ہو گیا، مزاحن کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا، اسی لیے زبر آیا ہوا ہے، یہ بھی اصل میں مزاح تھا، خالی ہا زبر ہا تھا، پیچھے پر تو ملحاحن ہی تھا، وہ تو اصل میں ویسے ہی تھا کیونکہ وہ دو زبر آ رہے ہیں، لیکن یہ کیا تھا یہاں پر؟ یہ مزاح، خالی ہا زبر ہا تھا، یعنی مذاق سے بچو، لیکن شعر کی وجہ سے اس میں الف بڑھا دیا گیا۔ اوپر کلام السفلتی تھا، النکت المبتذلہ تھا، تا پر زبر، ٹھیک ہے، اسی لیے زبر، اسی لیے ہم اس کو ہا پڑھ رہے تھے، کلام السفلہ النکت المبتذلہ، تبھی ساؤنڈ بنے گا، دونوں کا سیم ساؤنڈ ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ پڑھو گے کلام السفلتی والنکت المبتذلتی تو یہ غلط ہو جائے گا، والنکت المبتذلۃ رہے گا نا وہ تو اوپر والا، کیونکہ وہ تو موصوف صفت ہے، تو المبتذلۃ رہے گا، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کلام السفلہ والنکت المبتذلہ، تو ساؤنڈ سیم رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وجتنب المزاح، اور مذاق سے بچو، فکثرت المجون، مجون، مجون بولتے بےہودگی کو، بدتمیزی کو، کثرت المجون کسی چیز کی زیادتی، مضاف ہے، جیسے کثرت العلم، علم کی زیادتی ہے نا، کثرت الجہالتی، جہالت کی زیادتی، تو کثرت المجون بےہودگی کی زیادتی، بدتمیزی کی زیادتی، کہ بہت زیادہ بےہودگی جو ہے وہ نوع من الجنون، نوع بولتے جمع انواع، قسم کے معنی میں آتا ہے، جنون بولتے پاگل پنا، نوع من الجنون وہ پاگل پنے کی ایک قسم ہے، تو بہت زیادہ بےہودگی ایک طرح کا پاگل پنا ہے، ایک طرح کی پاگل پن کی یہ ایک قسم ہے، تو اس لیے بےہودگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں۔
دیکھیے پہلا سوال ہے کہ مت طریق السلیم لمعاشرت الناس، معاشرہ رہنا مصدر ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، الطریق السلیم سیدھا راستہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کا. تو دیکھیے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ النسلک مع الناس الادب، کہ صحیح طریقہ یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ چلے، ادب کا طریقہ اختیار کریں. ولا نطاول بنشب، اور ہم جو ہے جائیداد پر فخر نہ کریں. ولا نفاخر بنسب ونقصد رضا الجماعت ونترک کلام السفلۃ، یہ سب باتیں کہ بیہودہ باتیں چھوڑ دے، جماعت کی یہ چاہیں. یہ سب طریقے، بہت سارے طریقے آپ اس میں اپنے پاس سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے دوسرا سوال ہے این یکمن العز والکیاست، کمن یکمن چھپنے کے معنی میں آتا ہے چھپنا، کہ عزت اور عقل مندی کہاں چھپی ہوئی ہے. تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یکمن العز فی الامانتی و یکمن الکیس فی الفطانتی، کہ عزت امانت داری میں چھپی ہوئی ہے اور عقل مندی وہ سمجھداری میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، العز فی الامانہ والکیس فی الفطانہ والکیس فی الفطانہ، کیسو نہیں ہے وہ کیسو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تیسرا سوال ہے ما آداب المجلس بین الناس، لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے کیا آداب ہے. مجلس کے معنی بیٹھنے کے بھی آتے ہیں، بیٹھنا خالی مجلس کے نہیں آتے بلکہ بیٹھنے مصدر کے معنی بھی دیتا ہے مجلس. تو کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ ادب المجلس بین الناس ان نقصد رضا الجماعت ونکون غلام الطاعہ، کہ ہم جماعت کی رضا چاہیں اور بالکل طاعت کے کیا بن جائیں، غلام بن جائیں، فرما برداری کی یہ آداب ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہے کہ کیف یکون الکلام مفیدن، بات مفید کیسے ہو سکتی ہے. تو ہم نے پڑھا کہ اگر موقع محل کے مطابق ہو تو مفید رہے گی. تو اذا راق الکلام بالمقام کان مفیدا، جب بات موقع کے مناسب ہوگی تو وہ مفید ہوگی. کانا مضارع کا ترجمہ ہوگا مفید ہوگی، کیونکہ اذا لگا ہوا ہے. پانچواں سوال ہے کہ لما يدعو الشاعر الناس الى ترک الالحاح، الح یلح الحاحا ضد کرنا، باب فعال سے مصدر ہے. ترک الالحاح ضد کو چھوڑنے کی جانب، لما کیوں بلا رہا ہے شاعر لوگوں کو، یعنی شاعر لوگوں کو ضد کے چھوڑنے کی طرف کیوں بلا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ لأن الالحاح والمجون نوع من الجنون، ایک طرح کی پاگل پن کی قسم ہے، وہ ایک طرح کا پاگل پن ہے، اس لیے وہ شاعر دعوت دے رہا ہے کہ بھئی یہ سب چھوڑ دو. وَاتْرُكْ كَلَامَ السَّفَلَ، ہے نا، وَلَا تَكُنْ مِلْحَاحًا وَاجْتَنِبِ الْمِزَاحَ، یہ مذاق سے بچو، یہ سب ضد پر نہ چھوڑ دو، یہ سب وہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ سب کیا ہے، نوع من الجنون، ایک طرح کی یہ سب بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب بیہودہ باتیں ایک طرح کا پاگل پن ہوتا ہے. آگے اکمل البیتین التالیین، پورا کرو آنے والے دونوں مصروں کو، دونوں شعروں کو. بیتن شعر کو بولتے ہیں، پورا جو شعر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. بیتین تسنیہ ہے، حالت نصب میں ہے، اکملہ کا مفعول ہے، یہ اکمل فعل امر ہے. اسلک مع الناس آئے گا یہاں پر، مع الناس الادب. تر من الدہری، دہری کے بعد العجبہ آئے گا. ولا تکن ملحاحا، یہاں پر ملحاحا آئے گا. وجتنب المزاح، یہاں پر کیا آئے گا، مزاح آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سبق. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.